بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ ناظرین کرام، اگر ان کے بارے میں جاننا ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظرین فل ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت شہر ہدیوں میں سے 27 صفر 636 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کی مناسبت سے محمد رکھا گیا، مگر دنیا میں آپ نے اپنے القابات سے شہرت پائی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے القابات: نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، تاج المقربین، شفیع المساکین، سلطان العارفین، سلطان جی محبوب الہی وغیرہ ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ سلسلہ نسب 15 واسطوں سے حضرت علی اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سے جا ملتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا سید علی بخاری اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت سید عرب، آپ کے نانا، دونوں بزرگ اپنے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ بخارا سے ہجرت کر کے ہدایوں میں آباد ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کے نانا سید عرب کی صاحبزادی سیدہ زلیخا آپ کی والدہ ماجدہ، جو زہد و تقویٰ میں کمال درجہ رکھتی تھیں، عبادت گزار، شب بیدار تھیں، اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھیں۔ انہیں اپنے وقت کی رابعہ بصری کہا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کے دادا سید علی بخاری اور آپ کے نانا سید عرب بخاری دونوں بزرگ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ دونوں بزرگوں نے باہمی مشورے سے اپنے خاندانی رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے سید احمد علی کی شادی حضرت سیدہ زلیخا سے کر دی۔ ابھی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بمشکل 5 برس کے ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل، پاک سیرت اور بلند ہمت والدہ حضرت بی بی زلیخا نے سوت کاٹ کاٹ کر اپنے یتیم بچے کی عمدہ پرورش کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی مادر گرامی بی بی زلیخا ایک امیر و کبیر بزرگ خواجہ عرب کی صاحبزادی تھیں، لیکن آپ نے اپنے والد کی دولت کے ذخائر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ناظرین کرام، انتہا یہ ہے کہ بیوگی کا لباس پہننے کے بعد اس دروازے کی جانب نگاہ نہ کی جہاں آپ کا پورا بچپن اور جوانی کے ابتدائی چند سال گزرے تھے۔ آپ دن رات سوت کاٹتیں اور پھر اسے ملازمہ کے ہاتھ بازار میں فروخت کرا دیتیں۔ اس طرح جو کچھ رقم حاصل ہوتی اس سے گزر اوقات کرتیں۔ یہ آمدنی اتنی قلیل ہوتی کہ معمولی غذا کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا۔ تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ شدید محنت کے باوجود ہفتے میں ایک فاقہ ضرور ہو جاتا تھا۔ جس دن افاقہ ہوتا، نظام الدین اولیاء مادر گرامی سے کھانا مانگتے تو بی بی زلیخا بڑے خوشگوار انداز میں فرماتیں: بابا نظام، آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ میں جس روز سید محمد رحمۃ اللہ سے یہ کہتی کہ آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے۔ سارا دن فاقے کی حالت میں گزر جاتا، مگر وہ ایک بار بھی کھانے کی کوئی چیز طلب نہ کرتے اور اس طرح مطمئن رہتے کہ اللہ کی مہمانی کا سن کر انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر آ گئی ہو۔ پھر جب دوسرے روز کھانے کا انتظام ہو جاتا تو نظام الدین اولیاء اپنی محترم والدہ کی حضور عرض کرتے: مادر گرامی، اب ہم کسی روز اللہ کے مہمان بنیں گے۔ والدہ محترمہ جواب دیتیں: بابا نظام، یہ تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی ہر شے اس کے دست نگر ہے،
وہ جب بھی چاہے گا تمہیں اپنا مہمان بنا لے گا۔ آپ مادر گرامی کی زبان سے یہ وضاحت سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے اور پھر نہایت سرساری کے عالم میں یہ دعا مانگتے: اے اللہ، تو اپنے بندوں کو روزانہ اپنا مہمان بنا۔ اللہ کی مہمانی کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس روز فاقہ کشی کی حالت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ 5 سال کی عمر میں یہ دعا، خواہش اور یہ آرزو، اہل دنیا کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوگی، مگر وہ جنہیں اس کائنات حقیقی شعور بخشا گیا اور جن کے دل و دماغ کو کشادہ کر دیا گیا، وہ اس راز سے باخبر ہیں۔ کیا ایسا کیوں ہوتا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انتہائی کم سنی کے عالم میں اللہ کے مہمان بننے کی آرزو کیوں کیا کرتے تھے؟ آپ پر اللہ کا فضل و کرم تھا، اس لیے آپ نے بہت جلد قرآن حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے مولانا علاء الدین اصولی کے درس میں شرکت فرمائی۔ آپ کے استاد محترم نے آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے آپ پر خصوصی توجہ دی۔ ابتدائی دینی تعلیم کے بعد فقہ حنفی کی مشہور کتاب قدری ختم کی۔ ناظرین کرام، حضرت بی بی زلیخا اپنے فرزند کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئیں۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی زندگی کا وہ یادگار دن بھی آیا جب آپ نے فقہ حنفی کی اس عظیم کتاب کو ختم کر لیا۔ اس کے بعد حضرت بی بی زلیخا نے کھانا تیار کرایا اور ہدایوں کے جلیل القدر علماء کی دعوت دی۔ جب ہدایوں کے ممتاز جلیل القدر علماء جمع ہو چکے تو مولانا علاء الدین اصولی نے اپنے شاگرد کے سر پر دستار فضیلت باندھی۔ حاضرین نے اس مجلس روحانی میں بڑا جاں فضا منظر دیکھا۔ زبان حال کا عالم مستقبل کے عالم کو اپنے علم کی امانت منتقل کر رہا تھا۔ دستار ہند کی بعد مولانا علاء الدین اصولی نے حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ نے ایک نظر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ کی دعاؤں کا سلسلہ ختم ہوا اور دستار بندی کی رسم ادا ہو چکی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ کی دست بوسی کی کہ اس وقت ہدایوں میں وہی ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ کی دست بوسی کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد گرامی کی طرف بڑھے اور مولانا علاء الدین اصولی علیہ رحمۃ اللہ کی دست بوسی سے شرف باب ہوئے۔ مولانا اصولی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی اپنے محبوب شاگرد کو اس طرح دعائیں دیں کہ شدت جذبات سے اہل مجلس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر عام رسم دعا ادا کی گئی اور اس طرح تمام علماء ہدایوں کی دعاؤں کے سائے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے علم کے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ ناظرین کرام، دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے قرب میں ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی رہائش گاہ تھی۔ آپ اکثر حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے ملاقات فرماتے تھے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی زبانی حضرت بابا فرید الگنج شکر کی فضیلت و مرتبے کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت نظام الدین اولیاء غائبانہ طور پر شیخ عالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے متعلق ہو گئے اور آپ کے دل میں یہ خواہش غلبہ پانے لگی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے دل کی خواہش سے مغلوب ہو کر پاک پتن شریف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں پہنچے تو آپ کو دیکھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ شعر پڑھا: اے آتش فراقت دل باغ کردہ، سیلاب اشتیاقت جانا خراب کردہ۔ ترجمہ: تیری فراقت کی آگ نے قلوب کو کباب کر دیا، تیرے شوق کے سیلاب نے جانوں کو برباد کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر کے دست مبارک پر بیعت کی اور حضرت بابا فرید گنج شکر کے حلقہ روادات میں شامل ہو گئے۔ آپ نے شیخ فرید الدین مسعود
رحمۃ اللہ کی بارگاہ سے علمی اور روحانی فیض حاصل کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو گائے بگائے ظاہری و باطنی علوم سے نوازا اور خصوصی شفقت فرمائی۔ مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے زیر سایہ حضرت نظام الدین اولیاء نے قرآن پاک کے 6 پارے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھے۔ ایک مدت کے بعد شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ گزاری اور اطاعت و شاعری سے مرتبہ کمال کو پہنچے تو بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو خلق خدا کی ہدایت و تکمیل کی اجازت دے کر 659 ہجری کو دہلی روانہ فرمایا۔ پیر و مرشد کے حکم پر ہی دہلی آ کر محلہ غیاث پورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سلوک و معرفت کی تمام منزلیں حاصل کرنے کے باوجود آپ نے 30 سال تک نہایت ہی سخت مجاہدہ کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب تھے۔ اپنی گفتگو میں قرآن و حدیث، سیرت و تاریخ، فقہ و تصوف، لغت و ادب کے حوالے دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہدایت فرماتے۔ آپ علم قرآن پر دسترس رکھتے تھے۔ بعض اوقات کسی آیت مبارکہ کی تفسیر فرماتے اور اپنے سامعین کو قرآنی معارف سے آگاہ فرماتے۔ آپ کی برکات سے اثرات سے ہندوستان لبریز ہے۔ آپ جیسے اسرار طریقت و حقیقت میں اولیاء نے کامل مکمل تھے، ویسے ہی علم و فقہ و حدیث، تفسیر، صرف و نحو، منطق، معنی، ادب میں فاضل اجل عالم اکمال تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت دی۔ عام و خاص سب لوگ آپ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اس کے بعد دست غیب اور فتوحات کے دروازے آپ پر کھولے گئے اور ایک جہاں اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام کی مدد سے آپ کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے لگا۔ آپ کا اپنا حال یہ تھا کہ تمام اوقات ریاضت و مجاہدہ میں گزارتے، ہمیشہ روزہ رکھتے اور افطار کے وقت تھوڑا سا پانی پی لیتے، باوقت سحری، عام طور پر کچھ نہ کھاتے۔ فیض و باطنی کا یہ حال تھا کہ جو شخص صدق و اعتقاد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، نظر کیمیا اثر کی تاثیر سے فیض باطنی سے ولی کامل ہو جاتا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال جذب و فیض عطا فرمایا۔ اہل دہلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکت کے حصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے اور ان کی تعداد میں روز افزا و اضافہ ہونے لگا۔ وقت کے بادشاہ امراء بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے، لیکن آپ ان کی طرف التفات نہ فرماتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی پوری زندگی طلب علم، عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت و اصلاح میں گزار دی۔ آپ نہایت منطقی، ایثار کرنے والے، دلجوئی کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے، حلیم و بردبار، حسن سلوک کے پیکر اور طارق دنیا تھے۔ وصال سے قبل 18 ربیع الثانی 725 ہجری کو بعد نماز ظہر حضرت محبوب الہی نے شیخ سید نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کو طلب کیا۔ خرقہ، عصا، مصلی، تسبیح، کاسہ، چوبیں وغیرہ تبرکات جو حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سے پہنچے تھے، انہیں عنایت فرماتے اور دہلی میں رہ کر ارشاد و ہدایت کرنے اور اولیاء نے دہلی کو فیض پہنچانے کی تلقین کی اور انہیں اپنے نائب کی جانشین مقرر کیا۔ آپ کی تصانیف میں راحت القلوب، ملفوظات حضرت فرید الدین مسعود کو گنج شکر افضل الفاضل، مرتبہ حضرت خواجہ امیر خسرو، فوائد الفوائد، مرتبہ حضرت امیر الحسن اعلیٰ سبزی، سیر الاولیاء شامل ہیں۔ یہ عمر 94 برس 18 ربیع الثانی بروز بدھ 725 کو آفتاب غروب ہونے سے قبل ہی علم و عرفان، رشد و ہدایت اور شریعت و طریقت کا یہ نیپر تابہ اپنی جلوہ سامانی بکھیر کر دہلی میں غروب ہو گیا۔ آپ کا مزار پر انوار دہلی میں لاکھوں دلوں کو چین اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔